الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ اور واقعہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے. شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ قصہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے 15 احوال ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف واقعات میں اتار چڑھاؤ ہے. ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قصہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ساری نمایاں خصوصیات ہیں. انہی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس واقعہ کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ تمام تر واقعات میں سب سے خوبصورت ترین واقعہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے. 2 احوال کا ذکر میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کر چکا، اور ان 2 احوال کے اندر
پہلا حال واقعہ کا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آتا ہے اور پھر اس کی کیا تعبیر بتلائی یعقوب علیہ السلام نے، اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ آپ نے اس خواب کے بارے میں کرنا کیا ہے۔ اور دوسرا حال کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کا حسد، اور پھر تمام تر بھائیوں کا آپس میں مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کرنا اور پھر کنویں میں ڈالنا۔ یہ ساری باتیں پچھلے جمعہ پہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اب بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا اور پھر شام کو واپس آئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے دھوتے اور اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پہ سینوں کو بھی کرتے ہوئے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، ہم کھیلنے لگ گئے اور مصروف ادھر ہوئے، اور ادھر سے بھیڑیا آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور وہ قمیض دیکھا، کرتا، اور فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارے کا سارا تمہارا اپنا تیار کیا ہوا منصوبہ ہے، چلے برحال جو ہو گیا فصبر جمیل۔ اب میں یعقوب علیہ السلام نے اس پر صبر کرنا ہے اور جمیل صبر کرنا ہے، یعنی ایسا صبر کہ جس میں کبھی بھی اپنی زبان پہ شکایت نہیں لے کے آؤں گا۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن اور سبب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا مختلف تفاسیر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل کے اندر وہ جو اپنا مقام اور اپنی محبت اور پیار رکھا ہے، اس جگہ پہ بندہ مومن کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی محبت نے جگہ لی یا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ بندہ مومن کو امتحان میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات عرض کی تھی میں نے، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان میں مبتلا فرما دیا کہ میرے پیارے، یہ امتحان اور یہ مشکل اور یہ مشکلات اور مصائب مقصد کیا ہے کہ وہ اصل دل کی جگہ ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالی ہو جائے، وہ اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے امتحانات لیے۔ بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا میں صبر بھی کروں گا اور یہ صبر یہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل گھڑی میں میری مدد فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب یہاں پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے واپس آئے، باپ کے سامنے قسمیں اٹھائی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام صبر سے گزار رہے ہیں، ادھر جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا اب وہ مقصد آ رہا ہے کہ ہر روز برادران یوسف صبح شام دوپہر جاتے ہیں کنویں میں، جا کے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں یوسف ہے یا چلا گیا ہے یا چلا گیا ہے۔ تو یہاں سے تیسرا حال شروع ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے کنویں سے نکلے اور کیسے یہاں سے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب قرآن مجید کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارۃ فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال یا بشرا هذا غلام وأسروه بالراح واللہ علیم بما یعملون۔ مدین سے قافلہ آ رہا ہے اور مصر کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ آیا اس شہر کے قریب اور کنویں کے قریب آ کے پڑاؤ ڈالا۔ قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اسی کا منظر بیان فرماتا ہے، فرمایا وجاءت سیارۃ، قافلہ آ گیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، فادلی دلوہ، اس نے کنویں کے اندر اپنا ڈول لٹکایا۔ جیسے ہی لٹکایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، میرے پیارے یوسف جلدی بیٹھ جائیے اس میں۔ جیسے ہی بیٹھے وہ آدمی جو پانی لینے کے لیے گیا اپنے ڈول کو بس نہیں پایا تو کھانا کنویں کے اندر، تو کیسا محسوس ہوا؟ بیان فرماتے جناب مفسرین کرام کہ کنویں کے اندر جیسے ہی اس نے جھانک کے دیکھا، کہتے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے کنویں کے اندر سے چوٹ کا چاندو بھر رہا ہوں۔ میں اور کہنے لگا یا بشرا ہذا غلام، واہ ہماری خوش قسمتی، واہ ہمارے مقدر کی کتنی بڑی نصیب کی بات ہے۔ ہذا غلام، یہ تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت لڑکا ہے۔ پر میں اٹھا لیا یوسف علیہ السلام کو، وَأَسَرْتُهُ بِالرَّاحِ، اور اسے سامان تجارت بنا کر اپنے قافلے کے سامان کے اندر چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا اصل گاؤں اور اصل وطن تو کنعان تھا، یہ مصر کے اندر کیسے پہنچے؟ فرمایا یہ قافلہ مدین سے آ رہا ہے اور مصر کی طرف جا رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں سے نکالا اور اپنے سامان کے اندر چھپا لیا اور اب یہ لے کے جا رہے ہیں مصر کی طرف۔ جیسے ہی سامان میں چھپایا، ادھر سے بھائی ہیں کہ ایک ایک منٹ کی خبر لے رہے ہیں کہ ہمارا بھائی کنویں میں ہے یا کوئی لے گیا۔ اور میں جیسے ہی بھائیوں نے آ کے قافلے کو دیکھا اور دیکھ لیا کہ جناب انہوں نے نکال لیا یوسف کو، آ کے قافلے والوں سے بات کی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا غلام ہے اور انتہائی شرارتی ہے، اکثر اوقات میں گھر سے بھاگ جاتا ہے، آج بھی ہم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں کے پہنچے ہیں، یہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھتے، ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ۔ پھر میں اپنے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑے سے ناقص پیسے لے کے اس قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے صرف 18 آنے میں، کتنے لیے تھی؟ 18 آنے میں اپنے بھائی کو فروخت کر دیا اور بھائیوں نے فروخت کیا، اور اب دل میں تسلی آ گئی کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے آگے کی طرف چلے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ،
یقین اور وہ پیارے یوسف علیہ السلام سے بیزار ہونے والے تھے. کسی طریقے یوسف سے جان چھوٹ جائے, کسی طریقے یہاں کنویں سے یوسف علیہ السلام نکل جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن کتنے پیارے انداز میں اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا گھر ہے اور جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے ٹوٹل 3 میل کا فاصلہ ہے, کوئی لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے. لیکن ادھر بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں اور پھر قافلے والے کنویں سے نکال رہے ہیں. بھائی آگے اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں. ادھر 3 میل کے فاصلے پہ یعقوب علیہ السلام موجود ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سارے حالات کیا چل رہے ہیں. تو میرا بھائی کیا سمجھ آئی, وقت کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے, لیکن وہ بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ پہ موجود ہوتے پیغمبر تو پھر یعقوب علیہ السلام کو فوراً پتہ چل جاتا کہ میرے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا ہے, یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کے میرے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. ادھر کنویں میں جا کے ڈال دیا اور پھر اب کنویں سے یہ مسافر آئے اور جب قافلہ لے کے جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ 18 آنے کا بیچ کے آئے. یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد سارے بھائیوں نے آپس میں پیسے بھی تقسیم کر لیے. فرمایا یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہ چلا. اور میرے پیارے بھائی تو عقیدہ بنانا ساری کائنات میں, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے, چاہے کوئی جناب اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے, ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اکیلے عرش والے کی. اب یہ تیسرا حال مکمل ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے پہنچ گئے مصر کی منڈی میں. اب قافلے والے لے کے پہنچے نا مصر میں, اب ان کے ہاں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے. آپس میں باتیں کرتے ہیں, یار جس نے بھی جتنے پیسے بھی لگائے اس بچے کے, ہم نے اس کو بیچنے کے اندر دیر نہیں کرنی, اس لیے کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے, اتنا خوبصورت بچہ ہے, بھلا کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ضرور ہوگا. اگر ہم نے بیچنے میں دیر کر دی یا ہم نے جناب کوئی لالچ کر لیا کہ زیادہ اس کا بھاؤ لگ جائے, اگر مالک پیچھے سے آ گئے تو پھر جناب وہ پیسے جو مل رہے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. اس لیے جناب پہنچے ہے قافلہ مصر کی منڈی کے اندر. قصے کا چوتھا حال شروع ہو رہا ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, اور وہاں کیا حالات و واقعات سامنے نظر آئے. ادھر قافلے والوں نے جا کے اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ قسم کا غلام ہے جو اپنی خوبصورتی میں اور اپنے حسن و جمال میں اپنا کوئی بھی ثانی نہیں رکھتا. لینے والا جو بھی ہے جلدی آئے, جو بھی جلدی آئے گا اسے یہ غلام مل جائے گا. پورے مصر کے اندر یہ اعلان ہوا ہے. آ گئے مصر کے بڑے بڑے لوگ خریدار بن کر. ان خریداروں کے اندر ایک بوڑھی ماں بھی آ رہی ہے, بڑھاپے کی حالت ہے اور پاس تو کچھ نہیں ہے, کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی اون لے کے آ رہی ہے, کہتی ہے چلو میں بھی خریدار بن کے جا رہی ہوں, میں بھی اس بچے کو خریدنا چاہتی ہوں. آئی نا جس وقت منڈی میں اور بازار میں لوگوں نے کہا ماں جی یہاں تو خریدنے والے جناب وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا وزیر خزانہ ہے, اور تجھے ان جناب یہ چند کھوٹے سکوں میں یا پھر جناب یہ اون میں تجھے کہاں ملنے والا ہے یوسف. آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ یوسف کی قیمت نہیں ہے, مجھے اس میں یوسف نہیں ملے گا, بس اتنی بات تو ضرور ہے یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. اب یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں سے ایک آدمی نے خرید لیا.
ابھی خرید کے ادھر ہی کھڑا تھا کہ شاہ مصر ریان بن ولید اس کا نام ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جیسے ہی پہچان گیا اور جناب فریفتہ ہو گیا کہ میں نے یوسف کو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ اس کے ساتھ ہے اس کا جناب وقت کا وزیر خزانہ جو عزیز نام سے مشہور تھا، عزیز مصر جسے کہا جاتا ہے، اس نے یوسف کو دیکھا اور اس کا خریدار بن گیا۔ بادشاہ سے معذرت کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ پر اب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اور وہ آدمی عزیز مصر یعنی مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا وزیر خزانہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کے گھر لے آیا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ لمراتی، اپنی بیوی کو آگے کہتا ہے اکرمی مثوا، خیال کرنا خیال کرنا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام چیز خرید کے میں نہیں لایا، اسے میں گھر لے کے آیا ہوں، اسے غلام بھی نہیں سمجھنا بلکہ اکرمی مثوا، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ عَسَىٰ يَنفَعُنَا، مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد تو ہے نہیں، چلو ہم بیٹا بنا کے اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے ہم کلام ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دو وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت اکرمی مثوا، خیال کرنا، اس کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس کو کبھی بھی بے عزتی کی نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں ہے، مجھے یقین ہے یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات میں بڑے بڑے سمجھدار آئے ہیں، لیکن تین ایسے سمجھدار آئے کہ ان سے بڑھ کے اور کوئی بھی سمجھدار نہ آ سکا۔ کیا فاشنات جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی جناب اس میں نیکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں پہلا نمبر اس عزیز مصر کا تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف پہلی نظر دیکھا اور پہچان گیا اور اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے اکرمی مثوا، خیال کرنا خیال کرنا، اس کو بے عزتی کی نگاہ نہیں دیکھنا، یہ بڑی کمال کی چیز لے کے آیا ہوں، بڑے عزت اور احترام کے لائق ہے یہ بچہ، اس لیے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو یہ پہلا نمبر عزیز مصر کا بڑا کیافہ شناس اور سمجھدار شخص تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پہ پہنچے ہیں اور دو بیٹیاں الگ تھلگ کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا کیوں نہیں پانی پلاتی ہو، الگ سے لے کے کھڑی ہو؟ کہتے ہیں دو باتیں ہیں اللہ کے بندے پوچھنے والے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سامنے مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں، ہم مردوں کے اندر شامل نہیں ہوتے، جب یہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہمارا بھائی ہے نہیں اور ہمارا والد
بڑا بوڑھا ہے وہ آ نہیں سکتا، اس لیے ہم مجبوری کی حالت میں باہر پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا نا فوراً دل کے اندر عزت غیرت کا جذبہ آیا اور فوراً سے ان کے ہاتھ سے بکریاں لے لی اور لے کے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں چلی گئی۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی ہیں باپ نے دیکھا کہ بیٹیاں ہر روز تو اتنی دیر میں پانی پلا کے آتی ہیں، آج اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ فوراً سے سوال کیا بیٹا جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابا جی آج ایک بڑا ہی جناب اعلیٰ ظرف انسان، بڑی عزت اور غیرت والا انسان ہمیں ملا ہے، اس نے ہماری مدد کی اور اس طرح ہم جلدی جلدی آ گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہی آئے ہیں آتے ہی جناب اب حضرت شعیب کی بیٹی کی وہ ذہانت اور سمجھداری جسے رب کے قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ ابا سے کہتی ہے ابا جی آپ نے ایک نوکر تو رکھنا ہے کام کے لیے، تو میرا مشورہ یہ ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ دو چیزیں لازمی ہیں ملازم کے اندر، ایک طاقتور ہونا کہ کام بھی کر سکتا ہو اور دوسرا امانت دار ہونا۔ میں نے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جب اکیلا کنویں میں سے اس نے ڈول نکالا اور پانی نکالا ہے، اور امانت کا اندازہ لگایا جب میں بلانے کے لیے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دیکھے مجھے راستہ پتہ نہیں ہے لیکن تو میرے لیے غیر محرم ہے، تو میرے آگے نہیں چلے گی، تو میرے پیچھے چلے گی، اور دوسرے نمبر پہ راستے میں مجھ سے بات بھی نہیں کرنی، جس طرف بھی موڑو جس طرف بھی مڑنا ہو پیچھے سے پتھر اٹھا کے اسی طرف پھینک دینا، میں موسیٰ علیہ السلام اسی رخ پہ چلتا جاؤں گا۔ فرمایا اس کی امانت اتنی اعلیٰ کہ میری طرف دیکھنا بھی اس نے برداشت نہیں کیا۔ فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے پہلی نظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اور تیسرا بڑا قیافہ شناس، تیسرا بڑا سمجھدار آدمی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے حقدار سمجھا، اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ فرمائے بڑے سمجھدار تھے حضرت ابو بکر صدیق کہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اگر خلافت کے مکمل طور پہ حالات کو درست کر کے چلا سکتے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمائے زندگی کا آخر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ پیارے عمر میں آپ کے سپرد خلافت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں لیس لی بحاجہ، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا، فرمایا مجھے خلافت نہیں چاہیے، میں خلافت کے لیے مسلمان نہیں ہوا تھا، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، میں عام آدمی بن کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ کہاں گئے میرے پیارے دوست وہ لوگ کہ جن لوگوں کا یہ الزام ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مسلمان ہوئے اس لیے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد ہمیں خلافت ملے گی۔ جی بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں نا کہ خلافت حق تھا حضرت علی کا اور انہوں نے زبردستی چھین لیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے زبردستی چھین لی تھی خلافت حضرت علی سے۔ جی میں کہتا ہوں بھائی ذرا اپنا عقیدہ تو سنبھال لو، ادھر سے کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، ساری کائنات کا نظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے ہیں، اور یہ کیسا مشکل کشا ہے کہ جس سے خلافت چھین لی گئی اپنی خلافت واپس نہیں کرا سکا، تو تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ جی
یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں خلافت ڈالی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے عمر میں تجھے خلافت دینا چاہتا ہوں, مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, بن جا خلیفہ. حضرت عمر فرماتے ہیں لیس لی بحاجہ, اور میں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میری مجبوری دیکھ, ولیکن بہا الیک حاجہ, تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا بلکہ خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا کیا فرشتہ, بڑے سمجھدار, سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, خلافت کے حقدار ہے. مسلمانوں نے آ کے فرمایا, عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضرت عمر تو بڑی سخت طبیعت کے ہیں, ہماری چمڑی بھی اتار لیں گے اگر ہم ایک سیکنڈ میں ادھر ادھر ہوئے تو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ سختیاں ہیں, بالکل ہیں, لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئی نا ان کے کندھوں پہ, اس بوجھ کے نیچے آ کر ان کی سختیاں نرمیوں میں تبدیل ہو جائیں. اور پھر ہوا بھی ایسے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہی عمر تھا, یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے بات کرنا بھی ایک عام آدمی کا مشکل ہوا کرتا تھا کسی وقت میں, کہ اگر ذرہ برابر بھی اسلام سے ہٹ کے بات ہو گئی نا زبان سے, چمڑی بھی اتار لے گا. لیکن جب خلیفہ بنے, یہی عمر عام لوگوں میں کہہ رہا ہے, کہتے او لوگو اسمعوا واطیعوا, میری بات کو سنو بھی صحیح اور میری فرما برداری کرو. ایک عام سا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, بالکل غریب عام سا آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع. عمر کس خیال میں کھڑا ہے, نہ تیری بات سنتے ہیں نہ تیری تابعداری کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہو گئے, خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں اس میں بات یہ ہے, وہ جو کل مال غنیمت آئے ہیں اس میں یہ چادریں ساری تقسیم ہوئی ہیں, تو ایک چادر سے ایک آدمی کا لباس نہیں بن سکتا تھا, تو آپ نے یہ زیادہ چادریں لے کے اپنا لباس بنایا ہوا ہے مکمل, تو ہم سے زیادہ آپ نے کیوں لیے مال غنیمت سے, پہلے ہمیں جواب دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اپنے بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ بالکل ابا جی نے ایک چادر لی تھی اور ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی, میں اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی, انہوں نے مکمل اپنا لباس بنا لیا. یہ میرے بابا نے 2 چادریں نہیں لی مال غنیمت سے. اب وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور کہتا ہے عمر اب بات سمجھ آ گئی ہے, تو نے خیانت نہیں کی, تیرے بیٹے نے تجھے ہدیہ اور تحفہ دیا ہے, اب تو بولتا جا, ہم تیری بات کی اطاعت کرتے جائیں گے. جی یہ حکمران ہے. آج تو بھلا کسی کی جرت ہو کہ تو آگے سے کھڑا ہو کیسے کرے جی, کہ ذرا پہلے اپنا تو خیال کرو نا جی, ہمیں حکم دینے والے اپنے بارے میں تو ہمیں بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کسی میں جرت نہیں. یہ جرت تھی تو میرے پیغمبر کے صحابہ میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمران تھا وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. پہلا دن ہے خلافت کا, حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت تک میری اطاعت کرنا جب میں تمہیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ حکم دوں. ایک بوڑھا آدمی غریب سا کھڑا ہو گیا, تلوار لہرا کے کہتا ہے عمر اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی پیڑ آیا نا تو ہم اس تلوار سے تجھے سیدھا کر کے رکھ دیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں. جی ہائے. اچھا یکم محرم آ رہا ہے, انشاءاللہ درس قرآن ہوگا ہمارا سوموار والے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پہ ہوگا درس, اس میں انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا. آ جائیں واپس. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات, 3 کیافہ شناس گزرے, ایک عزیز مصر, ایک حضرت شعیب کی بیٹی اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ہی نظر میں پہچان گئے جیسے عزیز مصر نے پہچانا, اور اپنی بیوی سے آ کے کہتا ہے لمراتی اکرمی مثوا,
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خیال کرنا بیٹے کا، اس کو ہم نے اپنی اولاد بنانا ہے، غلام ہونے کی حیثیت سے اس کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ اچھے طریقے سے اولاد کی طرح اس کو پالنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ كَذَلِكَ، اس میں یہ جو کاف ذکر فرمایا كَذَلِكَ، ایک کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے اور ایک کاف آتا ہے کمال بیان کرنے کے لیے۔ یہاں پہ كَذَلِكَ میں کاف لِبَيَانِ الکمال، عظمت اور کمال کو بیان کرنے کے لیے معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی اور عظمت ہے۔ مکنا لیوسف فی الارض، میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین کے اندر بڑا عزت اور احترام بخشا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا وقار عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسرا بڑا کمال میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ انہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے امتحان آئیں گے نا، ہر امتحان کے بعد رب کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہوگا، رب کی طرف سے سرفرازی ربانی، رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان فرمائیں گے کہ امتحان تو بڑا تھا لیکن اس میں کامیاب بھی پیارے یوسف بڑے نمبر لے کے ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی اور کامیابی کے ساتھ پھر عزت اور احترام بھی دیا۔ یہ جو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے مصر کی سرزمین کو بڑی عظمت سے نوازا تھا، بڑے بڑے انبیاء کرام کو میں اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث فرمایا، اور اس جگہ پہ میں رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکنا، رہنے کے لیے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری بات کا نچوڑ نکال دیا، خلاصہ نکال دیا۔ فرمایا او دنیا والوں، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کا کوئی اپنا ذاتی کمال ہو، ان کی کوئی اپنے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اتنی عظمت سے نوازے گئے، فرمایا نانا واللہ غالب علی امرہ، میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ غلبہ رکھنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ ساری کائنات کو چلانے والا ہوں۔ غالب علی امرہ، میں اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ جو بھی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں، غالب، میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ غلبہ رکھنے والا۔ کیا مطلب؟ بھائیوں نے باپ سے جدا کیا اس غرض سے کہ باپ سے جدا ہوگا، باپ کے سامنے ہماری ساری کی ساری عزت اور وقار بن جائے گی۔ فرمائے بھائیوں نے جدا کیا، کنویں میں پہنچایا، کنویں میں اس لیے ڈالا کہ ختم ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ نے کنویں میں ادھر سے بھائی ڈال رہے ہیں، ادھر سے حضرت جبرائیل کے پروں پہ بٹھا دیا پیارے یوسف علیہ السلام کو۔ پھر یہاں سے آئے بھائی، آ کے قافلے والوں کے ہاتھوں پہ چند کھوٹے پیسوں اور سکوں میں کہ کسی طریقے ہماری جان چھوٹ جائے، ادھر وہ بیچ رہے ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام غلام بن کے آئے، لیکن جیسے ہی مصر کے بازار میں پہنچے ہیں، وہاں میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا۔ صرف پہنچایا نہیں بلکہ اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کو شہزادوں کی طرح اس کی خدمت کے لیے عزیز مصر کی بیوی کو مقرر فرما دیا۔
یہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پہ غلبہ رکھنے والا ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہوں، جس وقت چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں، جس کے ساتھ چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سو کر گزرتا ہوں۔ لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہے، اور اس بات کے نہ جاننے کی وجہ سے اپنے عقائد کو خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب فلاں اتنی بڑی عظمت والا، اس کے ہاتھوں میں جناب اتنی زیادہ قدرت ہے، فلاں کے ہاتھوں کے اندر یہ ہے اور وہ ہے، فلاں ہے، فلاں جگہ پہ بڑی برکت ہے، وہاں جائے اور تمہارا کام ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا واللہ غالب علی امرہ، میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے کام ہے، جو چاہتا ہوں سو وہ ہوتا ہے، جب تک میں نہ چاہوں تو دنیا کائنات میں کسی کی چاہت سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب جی عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام پہنچے ہیں، وہاں شہزادوں کی طرح خدمت چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام دن بدن یگانہ روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ قصے کا پانچواں حال یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پانچواں حال ہے، اور ساتھ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی امتحانات بھی کٹھن شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ بنانا ہے، اور بادشاہ بننے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ امانت دار ہونا، اور دوسرے نمبر پہ صاحب فراست ہونا، عقل مند ہونا، دانشور ہونا، دانش مند ہونا، بات کو سمجھنا بھی اور آنے والے حالات کے مطابق سمجھ کے فوراً اس کا فیصلہ بھی کر دینا۔ تو یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے بادشاہ بننے کے لیے، امانت دار بھی ہو اور ساتھ میں فراست بھی ہو، صاحب فراست، دانش مند ہو، عقل مند ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ امانت کا امتحان بھی ہونے والا ہے اور فراست کا امتحان بھی ہونے والا ہے۔ اب دو امتحان امانت کے ہوں گے اور دو امتحان فراست کے ہوں گے۔ یہ پانچواں حال واقعے کا شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ میں پہلا امتحان امانت کا بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب سنیے گا میرے پیارے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کڑیل جوانی کو پہنچے ہیں، 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہے، فرمایا اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشدہ عمر کی اس حد کو کہا جاتا ہے جب انسان کی عمر 33 سال ہو جائے، 30 اور 3 33۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام 33 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، کڑیل جوان ہو گئے، بڑے خوبصورت جوان حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے دو چیزیں عطا فرما دی، آتینا حکما و علما، اپنی طرف سے حکمت بھی عطا کی یعنی نبوت و علما، اور شریعت کا علم بھی عطا فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام پہلے جتنے بھی امتحانات میں سے گزرے ہیں، ان سارے امتحانات کا میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو انہیں نتیجہ نکالا اور رزلٹ دیا وہ یہ کہ میں اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا اپنی نبوت کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ انہیں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم بھی عطا فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور دنیا کائنات والوں جو دل سے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بدلے عطا کرتا ہوں۔ اب نبوت بھی مل گئی، ساتھ میں شریعت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔
اور ادھر سے تیسرے نمبر پہ جوان بھی ہیں اور پھر خوبصورتی بھی انتہا پہ. ادھر سے جوان ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ میں خوبصورتی دن رات کے حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ادھر امتحان آیا امانت کا، پہلا امتحان. جو عورت ماں بن کے یوسف علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے، اسی کے دل کے اندر پیارے یوسف علیہ السلام کے لیے غلط تصورات اور نظریات چل رہے ہیں، غلط سوچیں ہیں. یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر ہے، ہر قسم کے گناہ کا تصور بھی ذہن میں دور تک ہی موجود نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے وہی ماں بیٹے کی حیثیت سے وقت گزار رہے ہیں، اور زلیخا جو ہے وہ دل کے اندر یوسف علیہ السلام کے خلاف ہے. جناب ادھر سے خدمتیں ہو رہی ہیں، یہ فلاں چیز کھا لے پیارے یوسف، یہ تیرے لیے بنائی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. اور ساتھ کے اندر جناب دل میں وہ موقع کی تلاش میں بھی ہے، کب وہ ایسا موقع آئے گا کہ میں وہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کروں گی. آپ دیکھیے گا رب کا قرآن کیا فرماتا ہے. اب یہ امانت کا پہلا امتحان. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فرمایا وراودته التي هو في بيتها، جس کے گھر میں ادھر حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، فرمایا اسی کی گھر والی نے یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا. عن نفسی، ان کے نفس کے بارے میں. اور کیسے ورغلایا؟ کافی دنوں سے، کافی عرصے سے موقع کی تلاش ہے، اور آج موقع ہاتھ آ گیا. گھر میں خاوند نہیں ہے، کسی کام سے گیا ہوا ہے، گھر میں اکیلے یوسف علیہ السلام ہے اور ساتھ میں دوسری زلیخا ہے. بلایا یوسف کو، میرے یوسف میرے ساتھ کچھ کام کرنا ہے. فرمایا ایک کمرہ اور دوسرا کمرہ اور تیسرا کمرہ اور چوتھا پانچواں، وہ آخری کمرے میں لے گئی. اور ایک کمرے سے دوسرے کمرہ دروازہ بند، تیسرا دروازہ، چوتھا، پانچواں، ساتواں، سارے دروازے بند کر دیے. اور بند کرنے کے بعد وہ جو آخری کمرے میں پہنچی ہے، وہاں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے برہنہ اور بے لباس ہو گئی، اور سارے دروازے بند ہیں، کوئی بھی دوسرا نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے قالت حیت لک، اے میرے یوسف ذرا میری طرف تو دیکھنا. قالت حیت، ذرا جلدی میرے پاس آ. یوسف علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یہ کس کو بات کر رہی ہے. آگے سے کہتی ہے لگاؤ یوسف میں تیرے ساتھ ہوں، ذرا میری طرف تو توجہ کرنا، یہ میں کتنی خوبصورتی کمال کی تیرے سامنے ہے، ساری باتیں ہیں. اور یوسف ذرا دیکھنا، یا روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، ساری باتیں ختم، جلدی میرے پاس اور آ کے میری جناب خواہش پوری کر. ذرا سوچ تو صحیح ہو میرے پیارے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جتنی بھی چیزیں رکاوٹ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئی. سب سے پہلی چیز ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے جوانی ہے، اور جوانی کے ساتھ جناب کوئی تیسرا آدمی ساتھ نہیں ہے. اور جہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، ایک پیغمبر کے اندر، ایک پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی جوانوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت ہو وہ 100 دنیا کے جوانوں کے برابر ہوتی ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ ایک وقت کے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ 4000 جوانوں کے برابر طاقت کو پیدا فرماتے ہیں. نبوت کا بوجھ اٹھانا ہے، نبوت کا بار اٹھانا ہے، آنے والے مسائب اور تکالیف کو برداشت کرنی ہے.
ادھر سے وہی کبھی بوجھ برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سننا بھی ہے، آگے پہنچانا بھی ہے۔ فرمایا ایک پیغمبر کے اندر 4000 دنیا کے جوانوں کے برابر طاقت ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا جوانی بھی ہے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کے برابر طاقت بھی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے مقبولیت بھی ہے۔ عورت کے سامنے یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عرصے دراز سے اکٹھے بھی رہ رہے ہیں، زلیخا اور یوسف علیہ السلام ایک ہی گھر میں وقت گزار رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جتنی بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور پانچویں نمبر پر عورت اپنی زبان سے دعوت دے رہی ہے، خود بلا رہی ہے کہ کسی اور کو پتہ چلنے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، اور ساتھ کے اندر تیسرا کوئی آدمی دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی تو زلیخا بار بار کہہ رہی ہے یوسف قالت حیت لکا، اور یوسف جلدی آ میرے پاس، آج دیکھنے والی آنکھ نہیں، روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جلدی میرے پاس آ جا اور قربان جاؤ اپنے یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ۔ میرے یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ جو چاہے اتنی طاقت ہے، اتنی جوانی ہے، خوبصورتی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، او زلیخا اللہ کی پناہ ہے، کیسے برے کام کی طرح مجھے بلا رہی ہے، میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا، بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اعلیٰ مقام دیا، بھلا میں اپنے رب کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نا کر رہے ہیں، اور ادھر سے جب یہ ساری بات ہونے لگی یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ رہی ہے جلدی کر، جلدی میری خواہش پوری کیجئے۔ اس کام سے پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے اس کمرے کے اندر، جس کمرے میں یوسف علیہ السلام کو لے کے گئی ہے، کونے کے اندر ایک بت پڑا ہوا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، زلیخا نے ایک کپڑا اٹھایا ہے اور اٹھا کے اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتی ہے جو آگے میں کام کرنے والی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے وہ کام کیسے کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قربان جاؤں، اور زلیخا جس خدا کو تو مانتی ہے اس کے اوپر کپڑا آ جائے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ 1000 پردوں میں بھی انسان چلا جائے اس رب سے چھپ نہیں سکتا۔ میں اپنے رب کے دیکھتے ہوئے کبھی بھی اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جاؤں گا، تو جو بھی کر لے میں کبھی بھی اس کام کے لیے آمادہ ہونے والا نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، دل میں خیال آیا مولا تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے یوسف اگر مجھے پکارا ہے پھر کھڑا کیوں ہے، کھڑا کیوں ہے میرے یوسف، دوڑنا یہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے ہیں، جیسے ہی دروازے کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دروازہ کھول دیا، دروازے کے سامنے آتے جاتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور پیچھے سے وہ زلیخا بدکارہ عورت اسی طرح پہنا اور بے لباس حالت میں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور یوسف رک تو جائے ایک دفعہ
وہ میری بات تو سن لے یوسف، یہ موقع ہر روز ہاتھ نہیں آتے، ذرا موقع سے فائدہ اٹھا لے، ہر روز ایسی باتیں سامنے نہیں آیا کرتی۔ یوسف ایک دفعہ تو پیچھے دیکھ لے، رک تو جا یوسف، میں تیری کتنی زیادہ خدمت کرنے والی تھی، ایک دفعہ تو مان لے، وگرنہ ساری زندگی پچھتاتا رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے سے آیا، جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا میرے یوسف، جلدی قدم رکھ، جتھے پیر ہوئے اتھے تیری خیر ہوئے میرے یوسف، ذرا جلدی چلا گے۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا ہے، آخری دروازہ کھلا، ادھر زلیخا نے دیکھا آخری دروازہ آ گیا اور یوسف میرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اس نے جھپٹا لگایا یوسف علیہ السلام پہ، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پچھلی طرف سے اس کے ہاتھ میں آ گئی، جو حصہ قمیض کا اس کے ہاتھ میں آیا، اسی جگہ سے قمیض کا وہ ٹکڑا پھٹ کے اس زلیخا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور یہ دروازہ آخری کھلا ہے تو سامنے کیا دیکھا، یوسف علیہ السلام کا جو وہ سردار، وہ جو مالک تھا، عزیز مصر، اور اس کے ساتھ اس زلیخا کا چچا زاد بھائی ہے، یہ دونوں دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ جی یہ دونوں دروازے کے سامنے ہیں، اور پھر دروازے کے سامنے، اس سے پہلے ایک بات اور سنیں، قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے اور بات کو ختم کرنے کی طرف لے جائیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے اس عورت نے یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لام بھی تاکید کے لیے، قد کا لفظ بھی تحقیق کے لیے، فرمایا لقد، پکی بات ہے اور دنیا والوں، اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر میں اللہ تعالیٰ انہیں نہ سنبھالتا، اگر میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اپنے قبضے قدرت میں نہ رکھتا، پر میں اس سے بھی ہو جاتا، لیکن ہوا نہیں ہو لوگوں، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کے دل کو لیا۔ اور اگلی بات فرمایا كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے گناہ کے کام کو حکم دیا، خبردار خبردار میرے یوسف کے قریب نہیں جانا۔ بات سمجھو میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ایک عام بندہ مومن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا، ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، ہم نے گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا۔ لیکن جب پیغمبر کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ گناہ کے قریب نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو مخاطب کیا، خبردار خبردار گناہ آپ نے میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ جی ایک اور بات سمجھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے، وہ جو اس نے پیچھے سے جا کے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑا، اسی جگہ سے قمیض پھٹ کے یوسف علیہ السلام کے جسم سے جدا ہو کے زلیخا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے، ذرا توجہ کر بات آخری کرنے لگا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک پہ وہ جو قمیض تھی وہ پاک تھی، اور یہ پیچھے جو زلیخا آ رہی ہے یہ ناپاک عورت ہے، یہ غلیظ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے۔ اس بدکارہ عورت کا ہاتھ یوسف علیہ السلام کے قمیض کے جس حصے پہ لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ دوبارہ یوسف کے جسم پہ لگنے
بولو نہیں دیا. کیا سمجھایا ہو دنیا والوں؟ بدکارا عورت کا ہاتھ ہو جس کپڑے پہ لگ جائے وہ کپڑا دوبارہ پیغمبر کے جسم سے نہیں لگ سکتا. بھلا پیغمبر کی بیوی کیسے بدکارا ہو سکتی ہے؟ بھلا پیغمبر کی خود بیوی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ جیسے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو معصوم بنایا ہے ایسے اس کی بیویوں کو بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ بنایا ہے. کیا سمجھایا؟ جیسے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی عائشہ گناہوں سے محفوظ ہے. وہ جو میں اکثر آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پہ تہمت لگی نا حضرت عائشہ پہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورے لے رہے تھے، بتاؤ میرے صحابہ آپ کا اپنی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان سے بھی لیا. عثمان تو بڑا حیا والا ہے اور تیرے حیا کے چرچے تو صرف زمین پہ نہیں عرش برین پہ بھی ہوا کرتے ہیں. فرمایا میرا عثمان وہ میرا صحابی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میرے عثمان بتا تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس بیعت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو بھی دیکھا، آپ کی چارپائی مبارک کو بھی دیکھا ہے اور چارپائی پہ پڑے ہوئے بستر مبارک کو بھی دیکھا، آپ کا قمیض مبارک اترا ہوا بھی میں نے دیکھا. اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے بڑا غور کیا، بڑی توجہ کی ہے، لیکن کبھی بھی آپ کے جسم مبارک پہ، آپ کے لباس پہ، آپ کے بستر مبارک پہ، آپ کی چارپائی مبارک پہ میں نے کبھی گندی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پہ گندی مکھی کو بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، یا رسول اللہ بھلا آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ جی تو وہ زلیخا نے جس لباس کے حصے کو ہاتھ لگایا اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ یوسف کے جسم پہ لگنے نہ دیا، ادھر سے ہی ہاتھ میں. اچھا جی آ گئے دروازے کے اوپر، جیسے ہی دروازہ کھلا ہے اور زلیخا وہ حواس باختہ ہے جی، حواس باختہ اور بے لباس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا وہ حصہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور جناب حواس باختہ اور ایسے بد کردار وہ اپنے خاوند کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور ادھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پیچھے کی طرف ہو گئے، نظریں جھکائے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس نے اپنے خاوند کو دیکھا فوراً سے جناب سارے کے سارے اس نے پیچھے والے حالات کو بدلا، جسے آپ کہتے ہیں جناب فلاں نے تو پیترا بدل دیا، وتیرا تبدیل کر دیا. فوراً سے خاوند کو کیا کہتی ہیں؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بلا بتانا میرے خامد اور میرے سرتاج مجھے بتا کہ جو آدمی تیری گھر والی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے کیا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ میں تو کہتی ہوں یا تو قید میں ڈال دیا جائے یا اسے پھر دردناک عذاب دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی حیران رہ گیا کہ سارے کالے کرتوت اس کے برہنہ اور بے لباس یہ خامد کے سامنے کھڑی ہے اور سارے کا سارا تان اور الزام میں یوسف پہ دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنی زبان سے بڑے معصومانہ لہجے میں فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، او میرے مالک او میرے اوپر احسان کرنے والے عزیز مصر میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. راودتنی عن نفسی یہ سارے کا سارا معاملہ اسی زلیخا نے کیا ہوا ہے. اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، بالکل خاموشی، نظریں جھکی ہوئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام معصومانہ حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ
अजीज मिस्र बड़ा अक्लमंद है, बड़ा ही अल्लाह ताला ने उसे जनाब अक्ल फहमो फिरासत से नवाजा है, और साथ में उसका जुलेखा का चचाजाद भाई भी है। उसने जब ये सारी हालत देखी उसने कहा चलो अभी फैसला कर लेते हैं। इनकान कमीसू कुत्तमिन को बोले न, देखो अगर कमीज आगे से फटी हुई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, फसदकत फहुव मिनल कादिबीना, तो फिर यूसुफ झूठ है और वो सच्ची है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस पे हमला किया, वो आगे से दिफा करने के लिए हाथ मारे होंगे, तो यकीनन यूसुफ का आगे से कमीज फटा होगा। व इनकान कमीसू कुद्द मिन दुबुरिन, अगर कमीज पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ बचाव के लिए भागा होगा और इसने पीछे से यूसुफ को पकड़ा होगा, तो फिर पीछे से कमीज फटा है तो फकज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन।